بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں سینئر سفیر شمشاد احمد خان صاحب ہوں گے، اور یہ ہم تقریباً 3-4 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہم ایران اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس پہ بات کریں گے، انڈیا میں جو ایودھیا میں جو بابری مسجد توڑ کے جو رام مندر کا افتتاح کیا گیا اس پہ بات کریں گے کہ اس کے اب کیا اثرات مرتب ہوں گے مزید، اور پھر غزہ کے معاملے میں بات کریں گے، اور حوثیوں نے جو ایک نیا محاذ کھولا ہے اس پہ بات کریں گے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مرزا صاحب، ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ جی، السلام علیکم منیر اکرم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب۔ یہ فرمائیے کہ جو بابری مسجد جو 6 دسمبر 1992 میں ایودھیا میں ہزاروں انتہا پسند ہندوستانیوں نے ہندوؤں نے وہ بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، اب 22 جنوری 2024 کو انہوں نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مودی کی جو انتہا پسندی کی انتہا ہے اور ان کی جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز ہے۔ اس کے بارے میں فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، پاکستان کی پوزیشن اس موضوع پر تو بہت صاف ہے۔ ہم نے فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے یہ جو انوگریشن یا کنسیکریشن جو مودی صاحب نے کیا ہے، یہ بالکل پوری دنیا کی انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے کہ ایک مسجد کو گرا کر اس کے اوپر انلیگلی قبضہ کیا اور اس کے اوپر یہ مندر بنایا ہے۔ تو یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ یہ ہندوتوا کی جو چال چلی ہے ہندوستان میں، یہ الیکٹرل ریزنز کے لیے اور جو ہندوتوا فینیٹکس ہیں ان کے لیے یہ چال چلی ہے مودی صاحب نے اپنی پاپولیرٹی کے لیے، پر یہ بہت ڈیوائسو ہے۔ اور جو 200 ملین مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان کے لیے بھی ایک یہ خوفناک قسم کا مینیفیسٹیشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہندوستان کی جو رخ ہے ہندوتوا کی طرف، مسلمانوں کی نفرت کی طرف، یہ ایک ڈیوائسو اور بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ دیکھیے منیر اکرم صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان وہاں پر ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اس بات سے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا 2 قومی نظریہ جو ہمیں علامہ اقبال نے دیا تھا اور اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، وہ یہاں پر اور ان واقعات کے بعد میں جو کہ اس کا جو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس کا کوئی کردار نہیں تھا تقسیم ہند میں یا انگریزوں کو نکالنے میں، آزادی کی جنگ میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اور وہ اب ان کے آخر میں ان ہندوؤں کے قبضے میں آ گیا جنہوں نے ہندوتوا کے نام پر یہ ملک کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب مسلمانوں جو مسلمانوں کا فیصلہ تھا 2 قومی نظریے کا، وہ درست ثابت ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو 25 کروڑ قریب مسلمان ہیں، جو آلموسٹ 1/5 ہیں یا 1/4 ہیں جو کہ ان کی آبادی کا، وہ اس وقت کوئی ان کی آواز نہیں ہے جس کو آج جو اس طرح سے جو ماتم بچھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تشدد کے یادگار جو ہے دوبارہ سے منائی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت 2000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے 6 دسمبر 1992 میں۔ تو اس پر آپ فرما دیجئے کہ یہ جو مسلمانوں کو وہاں پر جس طرح کا ظلم و ستم کا سامنا ہے اور جس طرح سے وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، ان کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ جو ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اس میں صرف پاکستان نہیں پر سب اسلامی دنیا کو ایک اس مسئلے پر ایک پوزیشن لینی چاہیے، اور مسلمانوں کی جو پرسیکیوشن ہے اس کو روکنے کی ہمیں پوری کلیکٹیو کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، میرے اکرم صاحب 2007 میں ظفر یاب جیلانی صاحب جو ایڈوکیٹ تھے جو اس کیس کو لڑ رہے تھے، میں ان سے ملا تھا لکھنؤ میں،
تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن مکمل ہے وہ. لیکن پھر بعد میں جس طرح سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا ان کے ہائی کورٹ نے بھی, ان کے سپریم کورٹ نے بھی, تو وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے. اور دنیا کے جو اخبارات ہیں, امریکہ کے جریدہ ہے وہ ٹائمز نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے لیے اب بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. 1947 کی آزادی کے بعد پہلی بار حکمران جماعت میں کابینہ میں کوئی مسلم نہیں ہے یا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ہندوستان کے 28 ریاستوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی وزیر اعلیٰ مسلمان نہیں ہے. اور یہاں ایودھیا واقعہ ہے, اس پر ایک زعفران پہنے ہوئے ہندوستانی حکمران کی حکمرانی ہے, سادھو کی, جو سوشل میڈیا ہینڈل سے مسلمانوں کو عید مبارک کا پیغام بھی نہیں دیتا. تو اس قسم کا انتہا پسند, ظالم اور متعصب جو ہے حکمرانی ہے جو کہ یو پی کا جو سادھو ہے. اب یہ ٹائمز لکھ رہا ہے اور الجزیرہ نے بھی اسی قسم کی باتیں کی ہیں. اس تقریب کے سیاسی مقاصد ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ صرف الیکشن جیتنے کا ہے. اور ترک میڈیا نے بھی, جو ترک میڈیا TRT نے لکھا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے پیچھے انتخابی سیاست ہے. یہ مندر 2024 کے انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتخابی حکمت عملی کی تاج پوشی ہے اور مسلم برادری میں بے چینی ہے. اب ساری دنیا میں یہ بات لکھی جا رہی ہے اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اب یعنی جہاں پر ایک اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان کا نظریہ ایک جیتا جاگتا اور سچا اور صحیح تھا, وہ اس پر بھی آپ تبصرہ فرما دیں. اور جو بات دوبارہ سے پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ دیں, تو پھر تاکہ ہم اور آگے بڑھیں. جی نہیں, مرزا صاحب میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے. اور ہمیں پاکستان کو اور جو پوری اسلامی دنیا ہے ان کو اس کا موضع لینا چاہیے اور ایک ایکشن پلان بنانا چاہیے. یہ ہندوتوا جو ٹرینڈ ہے اس کے خلاف اور اس کو روکنے کے لیے. تو یہ ہم کوشش جاری ہے دنیا میں. ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہم نے کمپلین کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے جو ہائی ریپریزنٹیٹیو ہیں کلچر آف پیس پر, ان کو بھی بتایا ہے کہ جی دنیا پر اور یونائٹڈ نیشنز پہ یہ ایک لازمی ہے کہ جو ریلیجس سائٹس ہیں, جو مسجدیں ہیں اور مسلمانوں کی جو سائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دیا جائے. تو ہماری کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. اچھا جی سفیر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ عالم آپ کا تو کیونکہ بڑا اثر رسوخ ہے اور بہت زیادہ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہیں وہ بہت ہی ساری دنیا پر محیط ہے, میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس بات کی غماز نہیں ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں نفرت اور تشدد اور ایک مسلمانوں کے ساتھ میں انتہائی برا سلوک کرنے والا ملک بن چکا ہے. اور کیا تاریخ, اگر فلسفے کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ تاریخ میں جہاں اسرائیل کی ایک مثال ہے وہاں پر کیا میں نے ایسا نہیں لگتا کہ آئندہ چل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھے گا اور عین ممکن ہے کہ پاکستان کو خطرات بھی لاحق ہوں, کیونکہ وہ جب جو آدمی پلوامہ جیسا واقعہ کر سکتا ہو اپنے جیتنے کے لیے اور جھوٹا اپنے آدمیوں کو مروا سکتا ہو 2011 ٹائپ کا, تو پھر یہ سلسلہ بڑھ نہیں سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی ضرور مرزا صاحب, یہ بڑھ سکتا ہے, پر یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی جو طاقت ہے اس کو قائم رکھیں اور ہندوستان جو بھی ہمارے خلاف کر سکتا ہے اس کو روکنے کی ہمارے پاس قوت رہنی چاہیے. اور انشاءاللہ وہ قوت ہے ہمارے پاس اور پاکستان اپنے آپ کو صحیح طرح سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اچھا, یہ جو ان کا جس طرح سے ہٹلر کا ایک ڈسپشن تھا کہ صاحب وہ ایک جو ایک بڑی قوم ہے اور ایک خاص قوم ہے, برتر قوم ہے, یہی ان کا نظریہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ جی دیکھیں, یہ تو ہم نے بہت پہلے سے کہا ہے کہ جو
RSS ہے اور یہ جو ہندو راشٹریہ ہیں، یہ سب اپنی انسپریشن وہیں سے لی ہے انہوں نے، جو نازی ڈاکٹرن سے لی ہے. تو یہ تو بہت مرتبہ پاکستان نے پیش کیا ہے کہ یہ جو ہندو راشٹرا جو ہے، یہ ہندوتوا کا جو موومنٹ ہے، یہ نازیزم کی طرح ہے اور وہاں سے ہی ان کی انسپریشن انہوں نے لی ہے. تو یہ ظاہر ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا پیراللز ہیں نازیزم اور جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے اور موومنٹ ہے. اچھا جی، اب یہ موضوع کو ہٹتے ہیں کہ پاکستان ایران میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ ان میں کشیدگی ہوئی، اور پھر اب یہ وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں ایران کے. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کتنا افسردہ بات ہے، کتنا غم کی بات ہے کہ وہ ایک دم اچانک 16 تاریخ کو حملہ آور ہوئے بغیر اطلاع کے. تو اس پر کیا تبصرہ کریں گے، یہ کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیں مرزا صاحب، کبھی کبھار انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پر یہ خوشی کی بات ہے کہ دونوں حکومتوں نے اس کو تھام لیا ہے اور اس کو اپنی جو تعلقات ہیں، جو ہمارے غیر تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، جو دوستانہ تعلقات ہیں، ان کو بگاڑنے نہیں دیا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح طرف ہم چلے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ قائم رہیں گے اور دوستانہ اور قریبی تعلقات قائم رہیں گے اور بڑھ جائیں گے اور اس سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اچنبھا نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ یہ جے شنکر کا وہاں دورہ 2 روز پہلے ہوا تھا اور اس کے بعد میں یہ حملہ ہو گیا؟ جی دیکھیں مرزا صاحب، اس کے اوپر میرے خیال میں ہم نے ابھی زیادہ اس پہ بحث کرنے کی نہیں کرنی ضرورت چاہیے. نہیں. تو میرا اس خیال کے ہے اوپر ٹھیک ہو گیا. تو ہم یوں کہہ لیں کہ اچھی بات یہ ہو گئی کہ سفیر اپنے عہدوں پہ واپسی کے سوا اب کچھ نہیں بچا ہے. ان کے ایرانی سفیر نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور آپس میں ہمارے تعلقات نارمل ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اور یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے کہ پاکستان نے غلطی کرنے کے بعد میں ایران نے پھر اپنے آپ کو رجوع کیا ہے اور ہم پھر واپس آ گئے. اچھا جی، اب آ جائیں ہم ذرا غزہ کی طرف، جو ہے کہ جہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور وہ بہت زیادہ مصیبت کے اندر ہیں. تو اب امریکہ نے بھی اس سلسلے میں ایک تو 2 مسئلے یہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ جو رستہ ہے عدن سے لے کر، اور وہ رستہ ایک قسم کا چوک ہونے جا رہا ہے، اور اس پر امریکہ جو ہے وہاں پر 12 ملک کی ایک فوجی طاقت بنانے جا رہا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرے گا. تو آپ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ دنیا بھر کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا، کیونکہ جو تیل ہے اور جو گیس ہے وہ قطر کی، وہ اس راستے میں نہیں جا سکتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہماری کوشش یہاں اقوام متحدہ میں جو کوشش ہے وہ تو سیز فائر کو منوانے کی کوشش ہے. تو آج بھی یہاں ایک اہم اجلاس ہوگا پیلسٹائن پر، جو فرانس نے بلایا ہے، اور یہاں کوئی 12 فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں سب ملکوں کے، اور بہت ایک اسٹرانگ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو منوایا جائے کہ ایک سیز فائر مان لے اور یہ جنگ کو روکے، اور جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جو پروسیس ہے اس کو واپس جاری کرنا چاہیے. اور وہی ایک ہی راستہ ہے جس سے امن آ سکتا ہے اس خطے میں. مگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کے خلاف اگرچہ یہ وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، جو یرغمالیوں کے جو ورثہ ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے، اور یہودی آباد گروں نے فلسطینی انہوں نے بھی ری ایکشن کیا ہے، ان کے کار شو روم میں آگ لگائی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ
آج 24 ان کے اسرائیلی بھی فوجی ہلاک ہوئے، تو کولیٹرل ڈیمیج میں جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے شاید اسرائیلی جو ہے 108 دن ہونے کے بعد بھی وہ تیار نہیں ہیں کسی قسم کی جنگ بندی کرنے کے لیے، اگرچہ کیونکہ امریکہ بھی اس راہ میں حائل ہے۔ اب معلوم نہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، الٹیمیٹلی وہ کہاں نشانہ ہے اور کہاں پر جو ہے اشارہ ہوا ہے اور کہاں پر نشانہ ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا الٹیمیٹلی بنے گا صورتحال، کیونکہ اگر یہ 108 دن ہو گئے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2 سال یا 3 سال کے لیے جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو غزہ تو ایک بہت چھوٹا سا 2 ملین کا لوگوں کا علاقہ ہے، آلریڈی وہ 1/3 کو یا 1/4 کو صفایا کر چکے ہیں، تو باقی کیا بچے گا وہاں پر؟ یہ دیکھیں جو کچھ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تو اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں، پر پوری دنیا میں جو ورلڈ اوپینین بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ بہت زیادتی ہوئی ہیں، میسیکرز ہوئی ہیں، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، تو پوری دنیا میں، اور اسرائیل کی جو دوستانہ ملک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو بھی روکا جائے۔ تو میرے خیال میں گلوبل پبلک اوپینین اسرائیلی پرائم منسٹر کے اوپر کافی پریشر ڈالے گا، اور انشاءاللہ وہ کہاں نہ کہاں جا کے تو ان کو روکنا پڑے گا جنگ، کیونکہ پوری دیکھیے دنیا کے نقصانات خلاف تو یہ کہ جینوسائیڈ کی جو بات ہو رہی ہے اور وہ جو مقدمہ بھی کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے، اب اس میں غزہ کی پٹی میں 108 دن گزرنے کے بعد میں کوئی 25,000 قریب جو ہے یعنی مسلمان غزہ کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور زخمی کی تعداد کوئی 63,000 پہ پہنچ چکی ہے، اور اس میں بچوں کی تعداد آلموسٹ 7,000 کے قریب ہے، اور خواتین ہیں۔ اسرائیلی فورسز میں طبی کارکن ہیں اور صحافیوں کو بھی مار دیا ہے، قریب کوئی 60 کے قریب۔ تو اب یہ اس پر دنیا عجیب بات یہ ہے کہ گرجا گھر بھی تباہ ہوئے ہیں، 3 گرجا گھر، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایمبولینس تباہ کر دی گئی ہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، کھانے کو غذا نہیں ہے، ہسپتال موجود نہیں ہیں، اور اسکول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی یورپ خاموش ہے، امریکہ خاموش ہے۔ یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ بھئی انسانیت کہاں مر گئی ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر دنیا کا بھی اوپینین بدل رہا ہے، امریکہ میں بھی اوپینین بدل رہا ہے، سب کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو منوانے کی کہ یہ جنگ کو روکا جائے۔ میرے خیال میں یہ جنگ انشاءاللہ اگلے عرصے میں یہ رکنا پڑے گا، اسرائیلیز کو ہماری کوشش جاری رہے گی۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا اپنے وقت عنایت فرمایا، ہم اس کے انتہائی مشکور ہیں۔ جی میرے صاحب کافی تفصیل سے بات ہو گئی اس پورشن میں، تو مزید آپ نے بات کرنی ہے، لیکن اب مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد آئیں گے تو شمشاد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو بات ہم کر رہے تھے غزہ والی معاملے پہ، آپ کی گفتگو کو یہاں روک کر ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک تو پاکستان دنیا کا جو عالمی نظام ہے جو 1945 میں بنا تھا وہ چیلنج ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، اور اس نظام میں جو تبدیلی اگر ہوئی تو پھر اس کے اندر جو بہت سے سرحدوں کی تبدیلی ہوگی اور بہت سے جو ہے علاقہ جات نئے بنیں گے۔ اور اس وقت جو یہ بات مجھے یوں کہنے کی ضرورت پڑی ہے کہ جو ہمارے پاس جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے وہ اور بلوچستان لبریشن فرنٹ میں فرق یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتی ہے، اور بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے وہ سیستان اور بلوچستان کو ملا کر گریٹر بلوچستان بنانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جو ممالک دونوں گروپس ہیں وہ پاکستان کی علیحدگی کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں کہ ایران بھی متاثر ہوتا ہے اور پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے، یہ دونوں کا دشمن ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ یہ ایران اور جو جیش العدل ہے جو جند اللہ کی جو ایک دوسری شکل ہے جیش العدل، وہ بھی اچھا، اب ان دونوں جیش العدل ہو یا جند اللہ ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ باہر کی طاقتیں ان کو استعمال نہ کر رہی ہوں، کیونکہ عالمی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر اینگل کو دیکھتی ہیں۔ اگر وہ فرض کر لیجیے کہ 3 اینگل اس میں استعمال کر رہا ہے
ان کی ضرورتیں ہیں. فرض کر لیجیے کہ وہ بہت ناراض ہیں, جیسا کہ مینگل صاحب جب سب ناراض جو وزیر اعلیٰ ہٹے تھے, تو مینگل صاحب نے علیحدگی کی باتیں شروع کی تھی. اگر آپ دیکھا جائیں تو ہم اس کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہ بلوچستان جو ہے, جس کو آج کا بلوچستان ہے, وہ 1972 میں بنایا, جب ہم نے 1 یونٹ بنایا ہے. ادروائز جب 1 یونٹ ٹوٹا ہے تو پھر اس کا وجود میں آیا. پہلے یہ کہلاتا تھا خان آف کلات کا علاقہ کہلاتا تھا, جو شکارپور تک تھا, اور جو باقی حصہ تھا اوپر والا حصہ تو شمالی بلوچستان کہلاتا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اب جہاں تک مریوں کا علاقہ ہے, بگٹیوں کا علاقہ ہے, جہاں تک اب جتنے بھی سردار ہیں وہ سارے کے سارے مطمئن ہیں, اللہ اس کے کہ جو علاقہ ہے, جو میدانی علاقہ ہے, جو وہاں پر یہ گڑبڑ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے وہ میں نے جو پرابلم آیا ہے زیادہ بڑھا ہے, وہ اگر اس کی تاریخ میں بیان کروں تو ایک الگ تاریخ ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ جو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ سی پیک کا معاملہ چلا ہے تو پھر یہ اب تمام دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. اب بلوچستان میں جو ناراضگی کی جو لہر تھی وہ مینگل سے پہلے موجود نہیں تھی. عطا اللہ مینگل کو ہٹانے کے بعد سے یہ لہر شروع ہوئی ناراضگی کی, اور اس میں جو ہے بڑی تعداد نہیں تھی. کوئی کہیں پر 300 آدمی تھے, کہیں پر 1,500 آدمی تھا کل ٹوٹل, جو بھی بعد میں سرنڈر کر گیا. اور وہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس کے بعد میں پھر یہ جو باہر کی طاقتوں نے, جو اگر آپ اس میں انٹیلیجنس اداروں کے جو علیحدگی پسند طریقے ہیں, وہ کبھی بھی عالمی تنظیمیں ہے, CIA ہے, موساد ہے, UK کی MI6 ہے, یا انڈیا کی را ہے, اس کے بغیر کہیں پر بھی جو بھی علاقے ان کے مخالف ہیں ان کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کو پیسے نہ ملیں. اب دیکھیے کہ جو آپ کے طالبان جس وقت جنگ لڑ رہا تھا تو اس وقت ساری دنیا سے پیسے آ رہے تھے, اور ان کے کسی کی تنخواہ $1,000 تھی, کسی کی $500 تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بآسانی سفر کر سکتے تھے امریکہ, اور یہ لوگ بھی سفر کرتے تھے. جب یہ مالک ریگی سفر کر رہا تھا تو ہم نے ان کی نشاندہی کر کے ایرانیوں کو بتا دیا تھا, اور مالک ریگی کو پھر ایران نے جہاز پر سے اتار کر اس کو پھر مار دیا تھا. تو ریگی جو ہے یہاں پر ریگی کہلاتے ہیں سیستان میں, اور ہمارے یہاں عیسانی کہلاتے ہیں. تو بحث یہ ہے کہ جو ہم نے جب یہ واقعہ ایران والا ہوا ہے, یہ اس کے بارے میں کئی تھیوری جو ہے وہ ہیں, جو کہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں. کہ ایک تو یہ تھیوری ہے کہ بھئی پاکستان ایرانیوں نے مل کر یہ کیا ہے کہ دونوں کے جو غیر ملکی ایسٹ تھے وہ سب کو اڑا دیے ہیں. پاکستانیوں نے ایران کے خلاف جو کام کر رہا تھا وہ اس کو اڑا دیا, اور پاکستان کے خلاف جو کام بلوچی کر رہے تھے وہ ان کو اڑا دیا. تو وہ جو بلوچی جو کام کر رہے تھے, لیکن پھر یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا اس میں یہ بات کی گئی, دونوں نے مل کر یہ بات کی, اس میں یہ چین کا بڑا ہاتھ ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے نو مین لینڈ ایریا میں مارا جہاں پر کہ پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس کا, اور ایران کا عمل دخل نہیں تھا. یہ ایک قسم کا بچاؤ کا طریقہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قاسم سلیمانی کی جب وہ ہوا برسی منا رہے تھے تو اس وقت جب یہ حملہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ کسی نے کرایا. تو 3-4 اینگل جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو وہ آپ غور فرمائیں تو اس کے اندر یہ جہاں جس ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا اس طرح سے یہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے ملک کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کے ان کے تو یعنی اتنے تاریخی تعلقات رہے ہیں. تو ایک کہانی تو یہ کہی جاتی ہے کہ دونوں نے مل کر جو ہے امریکہ نے ایسیٹوں کو اڑا دیا یا غیر ملکی ایسیٹوں کو اڑا دیا. ایک تو کہانی یہ ہے. دوسری کہانی یہ ہے کہ بھئی وہ کیونکہ یہ پاسدار انقلاب جو ہیں وہ میں نے حکومت کے انڈر میں نہیں ہوتے ہیں, وہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کے انڈر میں ہوتے ہیں. تو وہ ان کی طرف سے انہیں غصہ آ گیا اور اڑا دیا. بہرحال جو کچھ بھی ہو, لیکن ان اینی کیس ہمارا ٹوٹل جو سم ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی جو مفادات کو جو آگے لے کے چل رہے تھے وہ مارے گئے ہیں. اب اس کے اندر جو بات یہ تھی فیس سیونگ کیسے ہو, تو چین نے ان کی فیس سیونگ اس طرح سے کرا دی کہ دونوں کو کہا گیا کہ صاحب آپ کوئی ایکشن نہیں کریں گے, بس ہو گیا جو ہو گیا. اب کہہ دیں کہ جو ہم نے آپ کے نو مین لینڈ میں مارا, انہوں نے بھی کہہ دیا نو مین لینڈ میں مارا. اس طرح سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب جیش العدل. اب دوسری بات پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر, جب پہلے قاسم سلیمانی جو ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ اتنے ان کے پاسپورٹ, ایک تو ڈالر یہ بہت دیتے ہیں, تو یہ ڈالر جب دیتے ہیں تو بغیر کسی وہ کہیں پر ایکسچینج بھی ہوتے ہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ایکسچینج ہو گئے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا جند اللہ کا آدمی ہے یا بلوچ لبریشن آرمی کا آدمی ہے, لیکن اس کو چلنے دیتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس بھی چلنے دیتی ہیں کہ دیکھیں کہاں جا کر یہ لوگوں کو اس کو پکڑنا ہے, ان کے پیچھے اور کون بیک اپ ہے. وہ ہمارا سارے ایجنسیوں کا ایک جیسا کام ہوتا ہے. وہ اپنے مفاد میں ہر ایک کو اپنے کام لیتے ہیں. کوئی آدمی جب آپ کے خلاف لے لیتا ہے تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے. کوئی آدمی دوسرے ملک کے خلاف اپنے ملک میں کارروائی کر لیتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے, تو پھر وہ کارروائی کرتا ہے.
تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں کہ اب ایران نے فوری طور پر یہ کہا کہ دیکھیے بھائی ہمارا دونوں ملک سے انٹرسٹ ہے، آپ مہربانی کر کے اب اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں، اور ظاہر ہے کہ رشیا کا بھی انٹرسٹ تھا، رشیا اور اب ایک بہت بڑا ایک تینوں کا ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے 2 فروری کو، چائنا، روس، پاکستان اور ایران، ان کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے اور ان کا ایک بڑا ایک گروپ بھی بننے والا۔ تو اب میں جو بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلوچ لبریشن آرمی فرنٹ تھا، اس کا ایک انٹرنیشنل منظرنامہ ہے، اور بلوچ لبریشن آرمی کا جو معاملہ ہے وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ ہمارے یہاں کے فوجیوں کو، پولیس والوں کو مارتی ہے، یہ مارتی ہے ایرانیوں کو بھی، ایران کے اندر بھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سیستان اور بلوچستان، ہمارا بلوچستان ملا کر ایک الگ سے گریٹر بلوچستان بنائیں۔ وہ جو ہم نے کرنل پیٹر آف کا جو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا 2013 کے اندر، جو سچ بات کے نام سے، وہ یہ اسی پہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے یہ گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، سیستان امریکہ ایران سے لینا چاہتے ہیں، اور ہمارا بلوچستان لے کر ایک گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، جو ہم بننے نہیں دیں گے، نہ ایران بننے دے گا۔ ابھی وہ بات بھی نہیں رہی ہے جو بات پہلے بھی تھی۔ دوسری بات اور اہم بات ہو گئی ہے کہ ہم جب یہ بہت سے جب سے 1945 کے معاملات میں ایسے آ گئے ہیں، اتنے پیچیدہ حالات ہو گئے ہیں کہ سوائے حماس کے کہ جو علاقہ ایک بہت بیچارہ غریب ان کے پاس ہے، ادروائز کوئی ملک دوسرے ملک سے لڑنا اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ بے بس ہے، اور اگر فرض کر لیجیے کہ وہ ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو ایران تو اتنا آسان نہیں ہے نا۔ قاسم سلیمانی کو جب شہید کیا تو قاسم سلیمانی 30 سال سے بلکہ لڑ رہا تھا، تو وہ جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا ہے تو ہمیں بھی تو اتنا ہی دکھ تھا، لیکن جب ان کو شہید کیا ہے، جب امریکہ کے مفادات کو اس نے ایک دم سے ٹچ کیا ہے ایک دم جا کر، تب اس نے، حالانکہ ان کو برداشت کر رہے تھے، جب چاہتے وہ ان کو مار دیتے، جب چاہتے ان کو ساری ان کی آمد رفت کا راستہ پتہ تھا، لیکن جس وقت امریکہ نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو گیا، ہمارے مفادات کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور پھر ایرانیوں نے کیا دھمکی دی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ کس طرح لیا کہ پہلے ان کو اطلاع کر دی کہ صاحب ہم سے آپ سے بدلہ لیں گے اور عراق میں بم پھینکے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جانی نقصان نہ ہو، بلکہ ہمارے عوام کو اطمینان ہو جائے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ابھی یہ بڑی لڑائی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ امریکہ تیار ہے، نہ ایران تیار ہے، نہ پاکستان تیار ہے، نہ انڈیا تیار ہے۔ ہم یعنی ہمارے ساتھ ہم روز گھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن بڑی جنگ کے لیے ہم ابھی اس وقت تیار نہیں ہیں۔ بڑی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عالمی جنگ ہو جائے گی، ایٹمی جنگ ہو جائے گی، جس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب مسئلہ دوسرا اور باتیں کر لیتے ہیں کہ حوثیوں کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو آپ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے 13-20 کلومیٹر کا، جیبوتی میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا چین اپنا اڈا بنائے ہوئے، جو اس کے سامنے 20-25 کلومیٹر کے سامنے جا کے عدن کا علاقہ ہے۔ ایران وہاں اس سے یعنی چین اور امریکہ کے درمیان میں مذاکرات چل رہے ہیں کچھ مہینوں سے کہ صاحب آپ ہمارا ساتھ دیں اس معاملے میں۔ چین ساتھ نہیں دے رہا۔ اول تو پہلے چین نے جب کسی ملک کے اندر مداخلت کی، صرف ویتنام میں مداخلت کی ہے، اس کے بعد میں اس نے کہیں مداخلت نہیں کی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب اس وقت ہم کسی کے اندرونی معاملات میں کسی کو ملک کو توڑنے کے لیے، کسی ملک کے اندر کی جو جنگ آزادی کی لڑ رہا ہے اس کے لیے ہم مدد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے چین کو امریکہ منا لے، کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم یعنی کس طرح چین کو منا لیں تاکہ ہم یہ جو ہے جو عدن سے علاقہ جو ہے، جو بحر احمر کا علاقہ ہے، اس کو ہم رواں دواں کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہزاروں جہاز، 15% جو جہازوں کی آمد و رفت ہے، جو دنیا کی معیشت کا 15% ہے، وہ وہاں سے گزرتی ہے، اور آپ کا اب قطر کا جو آپ کا وہ ہے وہ جا نہیں سکتا ہے، قطر کا تیل اب وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر امریکی جو جہاز ہوگا جو امریکی مفادات کو تحفظ کر رہا ہوگا، یا ایران کا خیال کر رہا امریکہ کر رہا ہوگا، یا اسرائیل کر رہا ہوگا، یا UK کر رہا ہوگا، ہم سب کو اڑا دیں گے جو بھی اس کے ساتھ۔ تو اب اس کے بعد میں یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو قطر کا جو گیس تھی، جو ہمیں تو نہیں مل رہی تھی، وہ جاری تھی یورپ میں، وہ بہت مہنگے داموں میں، اور ہمیں بھی مل رہی تھی تو مہنگے داموں مل رہی تھی۔ اب امید ہے کہ ہمیں سستے داموں میں ملنا شروع ہو جائے، اس لیے کہ وہاں سے رفتہ اب جانا وہ معطل ہو گیا، آسان نہیں ہے وہاں سے جانا اب، یا پھر وہ گھوم کے جائے تو پھر اس کا خرچ بہت بڑھ جائے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تو یہ حوثیوں والا معاملہ ہے، یہ ایک تو بڑے جیالے لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، انہوں نے جو ایک پوائنٹ ہے، بڑا چوک پوائنٹ ہے، اس پہ قبضہ کیا، اور دوسرا جو چوک پوائنٹ پہ اسی چوک پوائنٹ کے دوسری سائڈ میں جیبوتی میں بیٹھا ہوا ہے چائنا اپنا اڈا بنایا ہوا ہے۔ امریکہ بھی کا اڈا جیبوتی میں موجود ہے، چھوٹا سا اڈا ہے، لیکن بڑا اڈا جو ہے وہ چائنا کا، جو سب سے بڑا اڈا جو چائنا نے وہاں بنایا ہے وہ جیبوتی میں بنایا ہے، جو کہ عدن کے بالکل سامنے کے قریب ہی ہے، کوئی
50 100 150 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یعنی ایرانی بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ بھئی اس کو وقت مل جائے, اس کا ایٹمی پروگرام بھی جو چاہ رہا ہے وہ جاری رہے. اس میں جو اس نے بہت ڈیپ جو ہے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر وہ اپنا جو اس نے وہ ایٹمی پروگرام چلا رہا ہے اس کو ان کا جو ڈیزی کٹر بھی جو ہے وہ بھی اس کو نہیں تباہ کر سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ بھی اس وقت مجبور ہے. اور دنیا میں کوئی بھی آدمی جو امریکہ کا جو اس وقت جو نظام ہے جو 1945 میں جو دنیا کا عالمی نظام بنا تھا اس میں چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہو رہی ہیں, لیکن بڑا معاملہ نہیں ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ جو اسرائیل حرکتیں کرتا ہے. اور اسرائیل کی حرکتوں سے بھی وہ لوگ اس وقت اب نالا ہیں, وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے حماس کے ساتھ میں ان کا معاملہ طے کرا کر معاملے کو ٹھیک کرا دیں, لیکن یہ مشکل نظر آ رہا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جو کوئی, لیکن ان کے یہاں پر بھی دیکھیں گے تو مظاہرے ہو رہے ہیں کہیں پر, ان کے آدمی بھی قتل ہو رہے ہیں بہت سارے جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے ان کے اسرائیلیوں کے. اب اس میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ بھئی ممکن ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جھوٹی باتیں کہہ رہے ہوں, روبوٹ مارے جا رہے ہوں, کہہ رہے ہوں اسرائیلی مارے جا رہے ہیں تاکہ دنیا میں ہمدردی حاصل کریں. لیکن یہ اس سے کہ دوسرے کو توانائی تو مل رہی ہے نا, یعنی دوسرے ملکوں کو جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں. اور کبھی بھی امریکہ کے لوگ اور یورپ کے لوگ کبھی بھی حمایتی نہیں رہے اس کے اسرائیل کے. انہوں نے کم سے کم 5 دفعہ ان کو اپنے ملک سے نکالا ہے اور تباہی اور ان کو زندہ جلایا ہے, اور پھر انہوں نے آخر میں یہاں آ کے لینڈ کرا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی میں نے ذکر کر لیا ہے جو کہ ایک ہسٹری بھی ہے اور تاریخ بھی ہے اور امید کی ایک کرن بھی ہے. میرے صاحب بریک لے کے آ جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ذرا انڈیا والا معاملے پہ آ جائیں. دیکھیے بابری مسجد کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے یہ بڑی چالاکی کے ساتھ میں یہاں سے گیا ہوا ایک آدمی جو کراچی سے جو گیا تھا, کرشن لال اڈوانی, اس آدمی نے یہ فساد برپا کیا. جی انتہا پر, یعنی اگر آپ اس میں اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ بابری مسجد میں کے اندر 2 طرح سے ہے کہ ان کا جب وہ اس کو ڈھایا گیا اور قانونی جنگ جو اس کے خلاف لڑی گئی. جی رام مندر ہونے کی کوئی وہاں پر دلیل نہیں ملتی ہے. جو اس وقت کے جب میں 2007 میں لکھنؤ گیا تھا تو وہاں کے جو قانونی جو اس پر کیس لڑ رہے تھے انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن بہت اسٹرانگ ہے. لیکن وہ ساری ڈاکومنٹیشن فیل ہو گئی. تو اگر ہم اس کی تاریخ کو اگر ہم اس میں لے آئیں تو یعنی انتہا پسندوں نے اس مقام پر مندر کا افتتاح کر دیا. یعنی اب یہ جو 22 جنوری ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس کو جو 6 دسمبر 1992 کو جو ڈھایا تھا, جی اب اس میں رام مندر کی بابری مسجد کو جو شہید کیا تھا تو اس کو اب انہوں نے 22 دسمبر میں وہاں پر رام مندر بنا دیا. اب یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس مسجد صوفیہ کو انہوں نے ترکیوں نے بنایا, واپس مسجد بنایا. تو یہ تو اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو اب اس کو واپس بابری مسجد بناتے ہیں اور ان کو سیدھا کرتے ہیں. جی لیکن یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے اور ہمارے لیے بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ان کو مل کر کام کرنا پڑے گا. اب اگر یہ اس میں دیکھیں کہ 1528 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی, سن 1528 میں میر باقی نے بابری مسجد کی تعمیر کروائی. جی پھر 1949 میں خفیہ طور پہ مسجد میں رام کی مورتی رکھ دی گئی. اب یہ کہاں 1528 اور کہاں 1949, یعنی آزادی کے 2 سال بعد. پھر 1959 میں نرموئی اکھاڑے کی طرف سے متنازع مقام کے متعلق ٹرانسفر کی درخواست دی گئی. پھر 1961 میں یو پی سنی سینٹرل بورڈ نے بھی بابری مسجد پر قبضے کی درخواست دے دی. 1985 میں اس مقام کو ہندو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا. اسی سال بابری مسجد ایکشن کمیٹی تشکیل ہوئی. 1990 میں لال کرشن اڈوانی نے ملک گیر رتھ یاترا کا آغاز کیا. 1991 میں رتھ یاترا کی لہر سے بی جے پی اتر پردیش کی اقتدار میں آ گئی. اب اس وجہ سے بی جے پی کو اقتدار یہاں مل گیا. اسی سال مندر تعمیر کے لیے ملک بھر سے اینٹیں بھیجی گئیں. 6 دسمبر 1992 میں ایودھیا میں پہنچ کر ہزاروں انتہا پسند نے بابری مسجد کو شہید کر دیا.
فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑے اور 2000 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے. ایک عارضی رام مندر بنا دیا گیا. سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے کہا کہ ہم اس مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے. جی انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ فساد بہت بڑھ گیا تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ مسجد کو کر لیں گے. اس سے مسلمان مطمئن ہو گئے. 16 دسمبر 1992 میں مسجد نقد جانچ کے لیے ایک MS لبران کمیشن تشکیل دیا گیا. 1994 میں الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں مسجد کے انہدام کے مقدمے کا آغاز ہوا. 4 مئی 2001 میں خصوصی جج M.K. شکلا نے BJP رہنما لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور سمیت 13 رہنماؤں کو سازش کے الزام سے بری کر دیا. اب یہ پہلا عمل تھا جس سے کہ ان کو ریلیف مل گیا اور وہ ان کو ہمت مل گئی. امید تھی مسلمانوں کو کہ کوئی انصاف ہوگا، وہ ہاں نہیں ہوا. 1 جنوری 2002 کو اس وقت کے وزیر اعظم باجائی نے یہودیہ کو کمیشن قائم کیا. 1 اپریل 2002 میں یہودیہ کے اس مقام پر مالکانہ حقوق کے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا. 5 مارچ 2003 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے محکمہ آثار قدیمہ کھدائی کا حکم دیا تاکہ مندر یا مسجد کے حوالے ثبوت فراہم مل سکیں. 22 اگست 2003 کھدائی کے بعد کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی گئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ مسجد کے 10ویں صدی کے مندر کی باقیات کا اشارہ ملتا ہے. اس رپورٹ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے چیلنج کیا. ستمبر 2003 کو عدالت نے فیصلہ دیا کہ مسجد انضمام کے لیے اکسانے والے 7 ہندو رہنماؤں کو پیشی پر بلایا جائے. جولائی 2009 کو لبران کمیشن نے کمیشن تشکیل کے 17 سال بعد وزیر اعظم منموہن کو اپنی رپورٹ سونپی. 25 جولائی 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے فیصلہ محفوظ رکھا اور تمام فریقین سے آپس میں رضامندی سے حل نکالنے کی صلاح دی، لیکن کوئی فریق آگے نہیں آیا. 28 دسمبر 2000 کو سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے دینے سے روکنے والی درخواست خارج کر دی، جس کے بعد میں فیصلے کی راہ ہموار ہوئی. اور 30 سپٹمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ نے کہ بین تاریخی فیصلہ سنا ہے، جس کے مطابق متنازع زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک حصہ رام مندر، دوسرا سنی وقف بورڈ اور تیسرا مروئی اکھاڑے کو دیا گیا. 9 مئی 2011 کو سپریم کورٹ نے الہ آباد کے فیصلے پر اسے راستہ دے دیا. 21 مارچ 2000 میں سپریم کورٹ کے معاملے کو آپس میں رضامندی حل کرنے کی صلاح دی. 19 اپریل 2017 میں سپریم کورٹ نے بابری انضمام کے معاملے کو لال کرشن اڈوانی، مرلی جوشن اور اوما بھارتی سمیت BJP اور ان سب کو پر خلاف مجرمانہ مقدمہ چلانے کا حکم سنایا. پھر دوبارہ سنا دیا گیا، لیکن پھر بعد میں آ کر میں انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی یہاں پر مندر بنایا جائے. جو کچھ ہوا اب اس کے بعد میں جو امریکہ جریدہ ٹائم نے جی اس پر لکھا ہے کہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں. جی 1947 میں آزادی کے بعد پہلی بار حکمران جماعت میں کابینہ میں کوئی مسلم وزیر یا یہاں تک کہ ممبر پارلیمنٹ نہیں. ہندوستان کی 28 ریاستوں میں کسی ایک میں بھی کوئی مسلمان وزیر اعلیٰ نہیں. اتر پردیش جہاں یہودیہ واقع ہے، اس پر ایک زعفرانی رنگ کا پہنے ہوئے لباس ہندو سادھو حکمرانی کرتا ہے، جو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی مسلمانوں کو عید مبارک کا پیغام بھی نہیں دیتا. اتنا متعصب آدمی ہے. بھارتی میگزین آؤٹ لیٹ نے لکھا ہے کہ 31 سال بعد مسلمان تشدد کی یادیں تازہ کہتے ہیں کہ ایودھیا ہمارا شہر بھی تھا. اب ان کی واحد خواہش ہے کہ انہیں امن سے زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے. مسلمان کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہے، لیکن ان فسادات میں ہمارے اپنوں کے قاتلوں کو کیا ہوگا؟ بابری مسجد کے تشدد کے متاثرین کے ساتھ کبھی انصاف کیوں نہیں کیا گیا؟ مندر کی تقریب نے خونریزی، آتش زنی اور لوٹ مار کی یادیں تازہ کر دی. مسلمان جذباتی ہیں، کچھ عارضی طور پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے، یعنی چھوڑ دیا یہودیہ کو چھوڑ دیا. الجزیرہ نے لکھا ہے کہ اس تقریب سے سیاسی مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے. بہت سارے تجزیہ کار حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 2024 کے قومی انتخاب میں دوبارہ انتخاب کے لیے مودی کا مہم کا آغاز مؤثر طریقے سے ہو گیا ہے اس کی مسجد رام مندر کے کرنے کا. ترک میڈیا نے بھی یہی بات کہی ہے کہ TRT جو ان کا ہے ٹرکش ٹیلی ویژن جو ہے، اس نے کہا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے پیچھے انتخابی سیاست ہے. یہ مندر 2024 کے انتخاب کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکمت عملی میں ایک تاج پوشی ہے. مسلم برادری میں بے چینی ہے. جی اب میرے صاحب بس یہ بتائیں کہ یہ سیاسی جو فائدہ ہے وہ مودی صاحب اٹھائیں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے بھائی کشمیر یہی بات ہے. امریکہ میڈیا بھی کہتا ہے کہ رام مندر کی پیچھے سیاست کی نشاندہی ہے. موسم بہار میں ہونے والے قومی انتخاب میں قبل ہندوستان کے سب سے زیادہ متنازع مذہبی مقامات میں سے ایک کا افتتاح کرنے کے بعد سے کی جا رہی ہے اور مودی کی بڑی حمایت فراہم کی جائے گی. مطلب اس کے جیتنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں.
ہندو انسانی میڈیا کہ بہت خوش ہے، گانے بجا رہا ہے، خوشیاں کے بھجن جی گیت گا رہا ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں 7,000 آدمیوں نے کم سے کم میں حصہ تو لیا ہے. یہ تو ایک مسجد ہو گئی. اب اس کے بعد کئی مسجدوں پہ انہوں نے نشان لگایا جہاں ہے. 2 مسجدوں پہ نشان اور تو لگا دیے انڈیا ہیں. کے مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ بھئی انڈیا کے مسلمانوں کو نہیں ہے، مسلمانوں کو تو سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگ آزاد ہیں، آپ کو کچھ کرنا چاہیے، ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہرحال 25 کروڑ ہیں، ہم سے تو بڑی یہ. تعداد ہے. تو اب بحث یہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، سوائے اس کے کہ نوحہ کیا جائے یا ماتم کیا جائے. ہم بظاہر کوئی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تعزیانہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ یہ ایک مسجد جو کہ بابری مسجد تھی، جو کہ 1528 میں قائم ہوئی، آج توڑ دی گئی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا مطلب ہے 22 تاریخ کو، آج سے 2 روز پہلے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں کتنا بے بس ہے، اور ہندو مت جو ہے اور اسرائیلی مت جو ہے وہ کتنے مضبوط ہو گئے ہیں، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان یکجا ہوں. اور ان کے پاس طاقت بھی بہت ہے، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، ان کے پاس جرت بھی بہت ہے، ایمان بھی بہت ہے. میں بس یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو کہ جو تازیانہ پڑا ہے اس بابری مسجد سے، جی ان کو اپنی عیاشیوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے الجھنوں سے نکل کر مسلمان ہونا چاہیے. اسلام کی جو رسی ہے، اس دین کی جو رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اور جو احکامات رسول ہیں، احکامات اسلام ہیں، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا چاہیے. ورنہ تو پھر یہ کیسے کہا جائے گا کہ میں جو صورتحال بگڑی ہے تو اسلام کا نام لینے والا بھی بر صغیر میں یا دنیا میں باقی نہیں بچے گا. جی پھر صاحب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.